أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر کی آیت ہے. اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ذات قرار دیا گیا. اس سے پچھلی آیت میں بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کے قائل اگر تم ہوئے تو تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تم پر ہر طرف سے لعنت ملامت ہوگی اور تم بالکل بے یار و مددگار رہ جاؤ گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ قطعی حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ تو وہی ہے ایک، اور یہاں پر کہا گیا کہ اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. یعنی اوپر کی آیت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا لینے کی ممانعت کی گئی تھی، اور اس آیت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت، اس کو خدا بنا لینے کی ہم مانی ہے. یعنی اگر کوئی عبادت کا کوئی بھی طریقہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اختیار کرتا ہے تو چاہے وہ زبان سے کچھ کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو خدا سمجھ رہا ہے، وہ اس کو رب سمجھ رہا ہے، رب کے برابر کا درجہ دے دیا ہے. بہت سی ایسی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. سورج کی پوجا کرتے ہیں اس سے لوگ، سوریہ نمسکار کہتے ہیں، یا زمین کی بھومی پوجا کہتے ہیں، یا کوئی جو ہے کسی کے سامنے رکوع کی حالت میں چلا جاتا ہے، سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، جانور کو قربان کر دیتا ہے، اس کے اطراف طواف کرتا ہے. یہ جتنی بھی شکلیں عبادت کی ہے، یہ ساری شکلیں عبادت کی ہے. جتنی بھی شکلیں عبادت کی ہیں وہ سب کی سب سوائے اللہ کی کسی اور کے لیے جائز ہو ہی نہیں سکتی. کوئی اگر اس میں سے کچھ بھی کام کر رہا ہے کسی اور کے لیے اللہ کے علاوہ، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ سمجھ کر رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے برابر ہے، رب کے برابر ہے. اس کو اللہ اور اس کو خدا سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو یا نہ کہہ رہا ہو. تو اس میں بالکل واضح فرما دیا گیا پچھلی آیت میں کہ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، اور اس آیت میں کہہ دیا گیا کہ عبادت کے لائق ذات جو ہے وہ صرف اور صرف تمہارے رب کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی عبادت سے مراد پرستش، جس کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. رہی اطاعت تو اس کا لازمی تقاضا ہے، اطاعت اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا قرآن میں خود حکم دیا گیا، اور والدین کی فرمانبرداری اور ان کی اطاعت کرنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. اور اسی آیت میں جو ہے اس کے بعد کے جو دوسرے درجے ہیں ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہاں سے لے کر تقریباً 2 رکوعوں تک اگر آپ دیکھیں تو وہ زبردست، یعنی معاشرتی اور تہذیبی اور تمدن کے جو اصول ہیں، جو اخلاق کے جو اصول ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں پیش کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے پیش نظر جو تھا کہ ایک انسانی معاشرے کو جو ہے تشکیل عمل میں لانا، اب وہ وقت آ رہا تھا. کیونکہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے مکی دور کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا، مدنی دور شروع ہونے جا رہا تھا، اور پھر وہاں جا کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسلام کا ایک منشور یہ بتا دیا کہ قانون اسلام کا یہ ہوگا
یہ ان بنیادوں پر تعمیر ہوگا۔ یہ اہل عرب کو بتا دیا گیا کہ یہ نہ صرف ایک اسلامی حکومت ہوگی بلکہ انسانوں کی زندگی کو گزارنے کی جو ہدایتیں ہیں وہ اہم اہم ہدایتیں اس میں ملے گی، اور کس طریقے سے انسانی زندگی کو جو ہے اس کے ذریعے سے مضبوط کیا جائے گا، پائیدار اور مستحکم کیا جائے گا، یہ سارے اصول ان دو رکوع میں جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان سارے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اب آئندہ جو حکومت بننے والی ہے، جو ریاست کی تشکیل عمل میں آنے والی ہے، اس کے اصول اور ضابطے اور قوانین کچھ اس طریقے سے ہوں گے، اس کی تہذیب اور تمدن، اس کی معاملات، اس کی معاشرت اور اس کے اخلاق، اس کے قوانین، اس کے ضوابط جو ہے اس طریقے سے بنائے جائیں گے۔ یہ جو ہے ایک اصول کے طور پر، ایک قانون کے طور پر جو ہے ایک منشور کے طور پر پیش کیا گیا، ان تمام باتوں کو رکھ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کی بنیاد، اس کے سنگ بنیاد جو رکھا گیا وہ سب سے پہلا جو ہے وہ کہ اللہ کی عبادت، یعنی اس تعمیر کو، اس عمارت کی جو تعمیر شروع کی گئی اس کا سنگ بنیاد اس معاملے پہ، اس بات پر رکھا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت، یہاں سے جو ہے اس عمارت کی تعمیر ہوگی۔ کیونکہ اگر تعمیر میں کھوٹ رہ جائے گی، اس کا فاؤنڈیشن خراب ہو جائے گا تو پوری عمارت ڈھا جائے گی، پوری عمارت خراب ہو جائے گی۔ تو اس کی بنیاد یہی ہوگی کہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ذات نہیں ہے۔ بادشاہ حقیقی، مالک حقیقی وہی ہے، اسی کا قانون اور اسی کا حکم چلے گا، یہ بتا دیا گیا سب سے پہلے۔ اس کے بعد ساری باتیں ہوں گی، معاشرے میں جو دیگر جو لوگ ہوں گے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو جو ہے تسلیم کرنا ہوگا اور اس کا اعتراف کرنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا اس معاشرے میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ توحید کو سب سے پہلے پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادت کے بعد جس کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے والدین۔ والدین کے حق کو مقدم کیا ہے۔ یہاں پر کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں والدین کا حق اور والدین کا مرتبہ اور مقام کیسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ان کو اپنے حق کے بعد، اپنی عبادت کے بعد فوراً اسی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو واضح فرمایا۔ امام قرطبی جو ہے اس بات کو جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کہی، اس کے فوراً بعد والدین کے حق، ان کی اطاعت، ان کی خدمت گزاری، ان کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کرنے کے لیے حکم دیا۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی اطاعت کو لازم قرار دیا، اور سورہ لقمان میں انشکر لی ولی والدیک فرمایا، 21ویں پارے میں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور پھر والدین کا شکر ادا کرنا، یہ دونوں واجب فرمایا، ساتھ ساتھ لگا کر کہا۔ یہاں پر عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے والدین کی اطاعت ہوگی، یہ فرما دیا گیا۔ تو والدین کا مرتبہ اور ان کے حقوق، ان کے اختیارات کیسے ہونے چاہیے، یہ اسلامی معاشرہ سب سے پہلے اس کی بات بیان کرتا ہے، اس لیے کہ رب کے بعد باری آتی ہے اب کی۔ رب جو ہے پالنے والا، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا حقیقی خدا، اور اب جو ہے ظاہری طور پر پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا باپ، ماں باپ، والدین ظاہری طور پر دنیا میں اولاد کو پیدا کرتے ہیں اور ان کے پال کے پرورش کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہیں، ان کو چھوٹے سے لے کر بڑا کرتے ہیں، ان کی جتنی ضروریات ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں ظاہری طور پر، اور حقیقی طور پر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو رب کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اب کی ذات ہے، وہ والدین کی ہے، جو اس کو جو ہے چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، اس کے ساری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اس کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور اس آیت میں فوراً اپنی عبادت کے بعد کسی کا تذکرہ کیا ہے تو سوائے والدین کے اور کسی اور کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ والدین کا جو ہے مرتبہ اور مقام ہے، جو اسلامی معاشرہ جو ہے والدین کو دینا چاہتا ہے، لیکن دیگر جو مغربی تہذیبیں ہیں وہ تو والدین کو ٹھکرا دیے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، وہ بوڑھے ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ ناکارہ سمجھتے ہیں، اپنے اوپر ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں، ان کو گھر میں رکھنا پسند نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا ان کو پسند نہیں ہے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی ضروریات کی تکمیل اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے کرنا، یہ ان کو جو ہے ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو لے جا کر ایک کچرے کی طرح کچرے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم بنائے گئے ہیں وہاں پر، وہی تصور آج ہندوستان میں بھی آ رہا ہے۔ بڑی شرمناک بات ہے یہ
کہ مسلمان جو اسلام کا نام لیوا ہے، اسلامی معاشرے میں کیسی تہذیب سکھائی گئی ہے، کیسا تمدن اور کیسے اخلاق کے معیار بدلا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کسی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین کا تذکرہ کیا ہے، اور بے شمار موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے جو ہے باتیں بتائی ہیں، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی دیکھ ریکھ، ان کے ساتھ اچھی بات چیت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نہ صرف یہاں پر بلکہ سورہ لقمان میں بھی، سورہ احقاف میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی اطاعت، ان کی خدمت گزاری کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ادب شناسی ہونا چاہیے۔ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اسی بنیادوں پر تعمیر ہوگا، نہ کہ والدین کا جو ہے ان کو چھوڑ دینا، ان کے ساتھ جو ہے ان کا احسان نہیں ماننا، بلکہ ان کے احسان مندی کی بنیاد ہونی چاہیے معاشرے کی، کہ انہوں نے جو تمہارے بچپن میں جو کام کیا تھا تو آج وہ بڑھاپے میں ہے، تو ان کی خدمت بھی تم اسی طریقے سے کرنا جیسا کہ تمہاری خدمت اور تمہاری پرورش انہوں نے کی تھی بڑی محبت کے ساتھ جب تم چھوٹے تھے، تو آج اب موقع ان کا آ گیا ہے تو ان کی خدمت بھی تم اسی طریقے سے کرنا۔ انہوں نے جس طریقے سے تمہاری ناز برداری کی تھی، تمہاری پرورش کے سلسلے میں جو تکلیفیں اٹھائی تھی، آج تم جو ہے اس کا احسان ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں بھی جو ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن و سلوک ہونا چاہیے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور متواتر احادیث آپ کو ملیں گے اس سلسلے میں، متواتر احادیث، 20 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو بیان فرمائے ہیں۔ وہ ایک حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور کس کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کا اپنی اوقات میں ادا کرنا سب سے پہلا محبوب عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ اس کے مستحب اوقات میں نمازوں کو ادا کرنا۔ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا، نمازوں کے ادا کرنے کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یعنی نمازوں کے ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین اور محبوب عمل اللہ کی نظر میں وہ ہے، وہ والدین کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کے لیے فرما دیا۔ ایسے کئی ایک احادیث آپ کو ملیں گے۔ ایک حدیث جو ہے جس کو ابن ماجہ نے بھی لیا ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کی جو ہے کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں لیا ہے، اس کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ تمہارے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ تمہارا جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور نہ چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ یعنی باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں جو ہے، جس کا جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ یعنی باپ کی راضی کرنا اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی کوئی اگر باپ کو راضی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور کوئی اگر باپ کو ناراض کر دیتا ہے کسی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر دے رہے ہو۔ اور ایک حدیث جو ہے جس کو ابن ماجہ نے لیا ہے، اس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے۔ فرمایا کس طریقے سے؟ کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے اور ان کی اطاعت کرو گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائیں گے، سبب بن جائیں گے، اور اگر اس کے برخلاف تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے تو تمہارے لیے وہ جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا وہی کام۔ تو جنت اور جہنم تمہارے لیے تمہارے ماں باپ ہیں فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 2 دروازے جنت کے جو ہے ان فرمابردار اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھے ہیں، جس میں سے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ جو فرمابردار اولاد ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، اور جو نافرمان ہے جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں، یہ فرما دیا گیا۔ اور ایک حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ یعنی کوئی اگر ماں باپ کی فرمابرداری نہیں کرے گا اور ماں باپ چاہے اس کے ساتھ جو ہے ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو،
تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اس سے اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرے، اگرچہ کہ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو بھی اولاد کا یہ حق نہیں ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لے اور اس سے انتقام لے۔ ماں باپ سے اولاد انتقام نہیں لے سکتی، اگرچہ کہ ماں باپ اس کے اوپر کچھ ظلم بھی کر رہے ہوں تو بھی خدمت لازمی ہے اور ان کے ساتھ حسن و سلوک ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں اس میں سے جو بھی گناہ کے کام ہیں اس کی سزا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کو مؤخر کر دیتے ہیں آخرت تک، قیامت تک، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف اور ان کو ایذا پہنچانے کی جو عذاب ہے، جو سزا ملنے والی ہے، وہ دنیا ہی میں دیتے ہیں، یعنی آخرت تک اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ ایسے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں کہ ایسے حالات کہیں پر اگر پیش آ رہے ہیں تو ان کو سزائیں مل رہی ہیں وہ اولاد کو، کہ اگر وہ ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں اور ان کی خدمت گزاری میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزاؤں کو مؤخر نہیں کرتے، بلکہ یہیں پر ان کو سزائیں دے دی جاتی ہیں سب سے پہلے نمونے کے طور پر۔ پھر آخرت کی سزائیں تو بہت بڑی سزائیں ہیں، یہاں پر تو جو ہے ایک نمونہ ہے سزاؤں کا، تو وہ سزائیں یہاں پر بھی ملتی ہے ان اولاد کو جو نافرمان اولاد ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی اس کو روایت کرتے ہیں کہ جو فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کی محبت کے ساتھ جو ہے شفقت کے ساتھ ایک نظر اس کے اوپر ڈالتا ہے تو حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ہر نظر پر ایک حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ ہر نظر پہ ایک حج مقبول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ ہر نظر پر اگر 100 بار بھی جو ہے اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر نے محبت کی نظر ڈالے گی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب ہمیشہ دیتے جائیں گے۔ یہ والدین کے تعلق سے احادیث ہیں اور کئی ایک متواتر احادیث جو ہے آپ کو اس سلسلے میں ملیں گی، والدین کی فضیلت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن و سلوک کے سلسلے میں۔ اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں فرض عین نہیں ہیں وہ اگر والدین اس سے منع کرتے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے اس سے رک جانا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ جہاد اگر فرض عین نہیں ہوا ہے، فرض کفایہ ہے، سب کے لیے ضروری نہیں ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ اولاد وہاں پر نہ جائے اور ہماری خدمت کے لیے یہاں پر رہیں کیونکہ ہم اب اس کے محتاج ہیں، تو چاہیے کہ اولاد وہ جہاد میں شرکت نہ کرے جو فرض عین نہیں ہے، اور فرض کفایہ ہے تو دوسرے لوگ جا کر اس میں جو ہے کام کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت اس سے زیادہ ضروری ہے، جہاد میں شرکت سے بھی زیادہ، اگر وہ فرض کفایہ کی حد تک جو ہے۔ تو اس میں والدین کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بتایا ہے اور اگلی آیتوں میں بھی ہے، دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے، اور احادیث میں متواتر احادیث میں جو ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل بیان فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ والدین کا مرتبہ کیا ہے، ان کا حق کیسے ادا کیا جائے، ان کے اختیارات کیا ہے، اس کو اس آیت میں جو ہے واضح فرما دیا گیا کہ ان کے اختیارات، ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور فرما دیا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو، اف ولا تنہرہما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے، ان کی بڑھاپے کو سامنے رکھتے ہوئے، نظر میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بچپن کو یاد کرو کہ تمہارے بچپن میں تمہارا کیا حال تھا، تم کتنے محتاج تھے، جتنے محتاج آج وہ تمہارے ہیں اس سے زیادہ محتاج تم ان کے تھے اس وقت۔ اور بڑھاپا انسان کو جو ہے چڑچڑا بنا دیتا ہے، اس کی جو ہے ذہنی طور پر جو ہے اس کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے کچھ ایسے بیجا مطالبات کر دیتے ہیں اور ایسی خواہشیں کر دیتے ہیں جو اولاد کے لیے اس کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے اگر وہ آپ ان کے مطالبات کو پورے کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو، اگر وہ ناممکن ہے تو الگ بات ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا، ان کی باتوں پر اف نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ اف کب کہتا ہے انسان؟ جب انسان
کوئی جو ہے غلط بات کہتا ہے تو اف کہا جاتا ہے، اگر اچھی اور صحیح بات کہے تو کون اف کہتا ہے؟ تو اف کہنے کا مطلب یہی ہے کہ والدین بڑھاپے کی وجہ سے ان میں جو چڑچڑاپن ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے ان کی دماغی کیفیت جو الگ ہو جائے گی، ان کی عمر کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے، تو اس وقت بھی ان کو نہیں جھڑکنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی بات نہیں کرنا، ان کے سامنے جو ہے ادب اور احترام کا معاملہ کرنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنا، حتی الامکان جو بھی ممکن ہو ان کے ساتھ کرنا۔ یعنی اس قدر بھی حدیث میں لکھا ہے کہ ان کے کسی بات کے کہنے پر یعنی لمبی لمبی سانسیں لینا یہ بھی بے ادبی اور بدتمیزی ہے۔ یعنی انسان غصے میں آ کر جو حرکتیں کرتا ہے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے آپ، نہ کہ زبان سے کچھ کہنا، ان کے لیے بدتمیزی کرنا، بے ادبی کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ اپنی طور پر بھی جو ہے کچھ اس قسم کی حرکتیں بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے کہ جس سے بے ادبی کا مظاہرہ ہو۔ تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ ان کو کبھی بھی نہیں جھڑکنا اور اپنا بچپن اپنی نظر میں رکھنا کہ تمہارے بچپن میں تم کیسے تھے اور تم کتنے محتاج تھے، اس سے زیادہ محتاج تم تھے آج وہ جس قدر تمہارے محتاج ہیں، اور تم جتنی بے عقلی کی باتیں اس وقت کرتے تھے اور وہ ساری بے عقلی کی باتوں کو وہ بڑی محبت اور شفقت سے جھیل لیتے تھے اور اس کے جوابات دیتے تھے، آج جو باتیں وہ کر رہے ہیں تو تم ان کو بے عقلی کی باتیں کہہ کر مت چھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو اور یہ سمجھو کہ آج ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے، وہ جو ہے چڑچڑے ہو گئے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کرنے کی کوشش کرو، ادب کا اور احترام کا معاملہ ان کے ساتھ رکھو۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، بے ادبی مت کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے رحمت کے ساتھ خاکساری کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ انہیں ہمیشہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا، ان کے سامنے ایک ذلیل انسان کی طرح رہنا، اپنے بازوؤں کو جھکا دینا ان کے سامنے، اور ادب کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ جھکانا، دکھاوے کے طور پر بھی نہیں، بلکہ ان کا اتنا ادب ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکانا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرنا کہ ان کے بڑھاپے میں جو ان کو جو تکلیفیں جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں اور پریشانیاں اپنی رحمت سے دور کر دے، ان کی مشکلات کو آسان کر دے، یہ دعائیں کرنا۔ یہ یعنی کہ وہ میرے بچپن میں جس طریقے سے تکلیفیں اٹھائے تھے میری پرورش کے سلسلے میں، میرے پالنے پوسنے کے سلسلے میں، آج وہ تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیفیں یا اللہ آپ دور فرما دیجئے، میں تو دور نہیں کر سکتا ان کی تکلیفیں، آپ ان کے اوپر رحم فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور ان کی مشکل اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یہ دعائیں جو ہے ہمیشہ کرنا چاہیے، یہ والدین کا حق ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی کرنا ہے اور ان کی زندگی میں بھی کرنا ہے، اور جت قدر ہو سکے اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں، احسان والا معاملہ جو ایک شریف انسان کرتا ہے، کہ اس کے ساتھ اگر کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ پلٹا کر اچھا معاملہ کرے۔ تو والدین تو جس قدر احسانات اپنی اولاد کے اوپر کرتی ہیں اس کا حق تو اولاد ادا کر ہی نہیں سکتی، جس قدر ممکن ہو ان کے ساتھ بہترین معاملہ کریں، ان کی دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کریں، اور آگے بھی جو ہے ان کے تعلق سے کئی ایک باتیں آ رہی ہیں آگے کی آیت میں اور دیگر صورتوں میں بھی انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات یہاں پر دیے ہیں اس کو پورا کرنے والا ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔